بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کمرشل جغرافی کی جو ہے کلاس وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا دریا سندھ کا بلائی میدان کہ دریا سندھ کا جو بلائی میدان ہے اس کے متعلق، تو اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوئی سوالہ کا جو دامنی میدانی میدان، دوابوں کا میدان، کوئی سلمان کا دامنی میدان اور بہاور پور کا میدان، دوابوں کا جو کوئی سوالہ کا دامنی میدانی علاقہ، اس کے بعد دوابوں کا جو میدانی علاقہ تھا، دوابہ کے جیسے میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم دوابہ کہتے ہیں، اور ہر دوابہ جو ہوتا ہے اس کا جو وسطی میدان بلند ہوتا ہے اس کو ہم بار کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم بار کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ چار دوابے تھے جڑے بڑے جو مشہور تھے، سندھ ساگر دوابہ، چج دواب، رچنا دواب، باری دواب۔ سندھ ساگر یہ جہلم اور سندھ کا جو درمیانی علاقہ، چناب اور جہلم کو چج دواب، اور رچنا جو ہے راوی اور چناب کے جو درمیانی علاقہ، اور باری جو راوی اور بیاس کے درمیان جو دوابہ۔ تو آج جو ہے کوہ سلمان کا ہم جو ہے یہ دریا سندھ کے بلائی میدان کے سب جو ہے ایکسپلینیشن میں ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ دریا کوہ سلمان کا دامنی میدانی یا ڈیرہ جات جس کو ہم کہتے ہیں، کوہ سلمان اور دریا سندھ کے مغربی کنارے کا میدانی علاقہ ڈیرہ جات کہلاتا ہے۔ یہ ڈی جی خان، راجن پور، انس ملکہ، پنجاب کے جو علاقے ہیں قبائلی، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا رقبہ تقریباً 2 ملین ہیکٹر پھیلا ہوا ہے۔ کوہ سلمان سے نکل کر دریا سندھ میں گرنے والے ندی نالوں نے یہ جو میدان ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کی جو ڈھلان ہے وہ دریا سندھ سے کوہ سلمان کی طرف جاتی ہے۔ دریا سندھ جو ہے اس علاقے کو، اس کے علاوہ ٹیوب ویل یا ندی نالوں کے پانی سے سیراب کر کے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ تو پنجاب میں جو دامن کوہ کے میدان ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں پاچاڑ اور دوسرے کو ڈانڈا۔ پاچاڑ جو ہے جیسے پہلے بتایا گیا ندی نالوں سے اور دریا سندھ کے پانی سے اس کو کاشتکاری کی جاتی ہے، جبکہ جو ڈانڈا ہے یہ بنجر و غیر آباد ہے، کہیں راہٹ کی مدد سے معمولی کاشتکاری جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہاول پور کا جب میدان کی ہم بات کرتے ہیں تو دریا ستلج کا مشرقی کنارے کا علاقہ دوابے کا علاقہ شمار ہوتا ہے، اور یہ جو خصوصیات کے حساب سے دوابوں سے مشابہ ہے۔ یہ کھادر اور سیلابے کا علاقہ ہے۔ یہ سیلابے کا علاقہ، کھادر کا علاقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو دریا جب بہتا ہے تو ہر سال جو اپنے ساتھ تازہ مٹی لاتا ہے اس کو ہم کھادر بولتے ہیں۔ تو سیلابہ اور کھادر میں وہ جو مٹی ہوتی ہے کھادر ہوتی ہے۔ جنوب مغربی ڈیرہ نواب کا علاقہ موجود ہے۔ یہ دریائے گھاگھرا کی پرانی
گزرگاہ ہے. یعنی کسی زمانے میں اس کو لوگ وہاں پہ پانی کی جو بڑی ندی بہتی تھی لوگ اس کو دریا بولتے تھے اور گھاگرا کے نام سے وہ مشہور تھا. یہاں پہ جو فصلیں میں کپاس اور فروٹس میں جو ہے آم کی پیداوار جو ہے نمایاں ہے. اور جو نشیب پانی بہتا ہے اس کو روہی کا علاقہ کہتے ہیں. ہمارا ٹرانس انڈس میدان میں جیسے کہ آپ سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں دریائے سندھ کا ایک زیری میدان ہے جی. یہ جو زیری میدان ہے یہ مٹھن کوٹ سے ٹھٹھا تک پھیلا ہوا ہے. یہ میدان دریائے سندھ کی مہین مٹی سے وجود میں آیا. یہاں پہ ڈھلان 4 انچ فی کلومیٹر ہے، کم ڈھلان ہے. دریا بڑی سست روی سے بہتا ہے. دریائے سندھ کا مغربی علاقہ بھنگر مٹی سے بنا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ، جو بھنگر مٹی ہوتی ہے یہ دریاؤں کی لائی ہوئی پرانی مٹی کو بھنگر مٹی بولتے ہیں. دریاؤں کی لائی ہوئی پرانی مٹی کو بھنگر مٹی بولتے ہیں، اور تازہ جو مٹی لائی ہوتی ہے اس کو ہم کھادر مٹی بولتے ہیں یا سلابے کے علاقے کی مٹی. تو یہ جو مغربی دریائے سندھ کا علاقہ ہے یہ بھنگر مٹی سے بنا ہوا ہے، دریا کی پرانی گزرگاہ تھا. جبکہ دریائے سندھ کا مشرقی علاقہ یہ زیری میدان کی بات ہو رہی ہے جو مٹھن کوٹ سے ٹھٹھا تک پھیلا ہوا ہے. یہ دریائی نئی مٹی کھادر سے بنا ہوا ہے. زیری میدان کے مشرق اور جنوب میں نارا اور تھر کا صحرا ہے. صوبہ سندھ کے شمال مغرب میں دریائے سندھ کے مغرب میں بنجر ریگستانی جیکب آباد سبی کا علاقہ ہے. اب یہ جو علاقہ ہے جی جیکب آباد اور سبی یہ گرم ترین پاکستان کے مقامات ہیں. آپ ان کو تھرمل پول بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے تھرمل پول بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ جو گرمیوں کا ٹمپریچر ہے وہ 50+ ہوتا ہے، جس کے شمال میں مری بگٹی کی پہاڑیاں یا بلوچستان کی پہاڑیاں ہیں اور مغرب میں کلات کا پہاڑی سلسلہ ہے. اس طرح یہ جو زیری میدان ہے سندھ کا یہ 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ جنوبی علاقہ جو ہے سندھ کے سیلابی علاقے سے ملا ہوا ہے. گرمی اور خشک سالی اس میدان کی نمایاں خصوصیت ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا یہ پاکستان کے بڑے گرم ترین علاقے ہیں، بلوچستان بھی اور سندھ کے یہ جیکب آباد سبی اور اس سے ملحقہ علاقے اس بلوچستان کے جو ہے علاقے گرم ترین علاقے ہیں. سندھ کا جو وسطی علاقہ ہے اصل میں وہی زرخیز پیداواری علاقہ ہے، وہ سندھ کے زیری میدان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ میدان تقریباً 580 کلومیٹر لمبا ہے اور رقبہ 51,800 مربع کلومیٹر ہے. یہ سطح سمندر سے 100 میٹر سے زیادہ بلند نہیں ہے. چونے کے پتھے پر مشتمل بلند پہاڑیاں اس میدان کے نمایاں نقوش ہیں. ایک پہاڑی سلسلہ سکھر سے روڑی کے نزدیک، یہ روڑی چاسٹا کے نام سے مشہور ہے. حیدرآباد کے جنوب میں ایک اور چونے کا پہاڑی سلسلہ 25 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جسے گنجو ٹھاکر کہتے ہیں. دریائے سندھ کا یہ زیری میدان روایتی طور پر 3 مقامی ناموں سے پکارا جاتا ہے: ساریو، وچالو اور لات. یہ سندھی زبان کے الفاظ ہیں تینوں، سارو، وچالو اور لات. اس روایتی
جو ہمارا سندھ کا زیریں میدان ہے اس کو 3 ناموں سے مقامی زبان میں بھی پکارا جاتا ہے۔ اور جنوب سندھ کے جنوب میں ایک بڑی مشہور جھیل ہے جی منچھر جھیل، جس کو ہم جانتے ہیں، اکثر ہم نے اسٹوڈنٹس ٹی وی پہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ منچھر جھیل جو ہے دریا سندھ کے مغربی جانب یہ 14 مربع میل رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور جب یہ فل ہو جائے مکمل طور پہ تو 200 مربع میل تک چلی جاتی ہے۔ یہ آبی زندگی اور تفریح گاہ کے لیے مشہور ہے۔ اس طرح کلری اور کینجر کی جھیلیں بھی بڑی اہم ہے۔ تو یہ دریا سندھ کا جو ہے زیری میدان ہے جو مٹھن کوٹ سے جو ہے ٹھٹھا تک پھیلا ہوا ہے۔ دریا سندھ کا جو بلائی میدان ہے وہ صوبہ پنجاب پر مشتمل ہے، اور اس کی سطح سمندر سے جو بلندی ہے وہ تقریباً 1200 فٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو بلائی میدان جو ہے بڑا زرخیز میدان ہے، دوابے بھی اس میں موجود ہیں، جیسے پہلے دوابوں میں بڑی بات ہو چکی۔ اس طرح یہ دریا سندھ کا جو زیری میدان ہے، اس کا جو وسطی علاقہ ہے سندھ کا، وہ بیسیکلی زیری میدان وہ زرخیز ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا دریا سندھ کا ڈیلٹائی میدان۔ ڈیلٹا بیسیکلی ہم اسٹوڈنٹ جزیروں کو بولتے ہیں۔ تو یہ ڈیلٹا انڈس ڈیلٹا اس کو ہم کیوں بولتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھٹھا جو ہے وہاں تک تو مٹھن کوٹ سے وہ زیری میدان ہے، آگے جو ٹھٹھا کے جنوب میں دریا سندھ ڈیلٹا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جزیرے کی شکل میں، یعنی یہ ایک ڈیلٹا بناتا ہوا ٹھٹھا سے آگے دریا سندھ جا کے سمندر میں جا گرتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ بلندی کم ہو رہی ہے، ڈھلان کم ہو رہی ہے، کیونکہ زیری میدان میں 4 انچ فی کلومیٹر ہے، تو یہ ڈیلٹائی میں مزید کم ہو جائے گی، تو وہاں تک سمندر میں داخل ہونے سے پہلے دریا سندھ کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے، اور دریا سندھ جو ہے یہاں سست روی کے باعث مختلف قسم کی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ادھر شاخ بہ رہی ہے، ایک کوئی ہو سکتا ہے کچھ مائل کے فاصلے پہ دوسری شاخ بہ رہی ہے دریا سندھ کی، کیونکہ یا سست روی سے بہتا ہے، ڈھلان نہیں ہے، تو وہ پارٹ سے باہر بھی چلا جاتا ہے، وہ پھر وہاں جزیروں کی شکل بن جاتے ہیں۔ وہ بڑا اس میں اہم جو شاخیں ہیں وہ ہے اوچاٹو اور گھنگرو، یہ بڑی اہم ہیں۔ اب دریا سندھ کے تازہ پانی اور سمندری نمکین پانی نے طبعی نقوش تراشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں دریا اپنی گزرگاہ بدلتا رہتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ صاحب کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو سمندر ہے، اب یہاں پہ یہ آپ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دریا جب چل رہا ہے تو آپ واضح نظر آتا ہے، پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سمندر میں گرتا ہے تو وہاں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس جگہ مل رہا ہے، کیونکہ سمندر جو ہے وہ آگے تک آ گیا ہے، وہ ٹھٹھا تک جو سمندر کا جو ہے نمکین پانی، تو وہ استقبال، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں وہ دریا سندھ کا استقبال کرنے آگے تک آ جاتا ہے۔ دریا سندھ کا پانی کیونکہ سست رو ہوتا ہے، پھر سطح سمندر سے بلندی بہت کم ہو جاتی ہے، تو سست روی کے باعث جو ہے، اور پھر جب سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ دریا سندھ کو دھکیلتا ہوا پیچھے جو ہے وہ ادھر کی طرف آ جاتا ہے، اپنی سمندر سے باہر نکل کے۔ تو سیلی 20 سے 25 میل کا علاقہ سمندری، جیسے میں نے پہلے بات بتائی، 20 سے 25 میل کا علاقہ یہ بنتا ہے، یہ مد و جزر کے بعد دلدل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ڈیلٹا کا مشرقی علاقہ رن آف کچھ کہلاتا ہے، یہ علاقہ بھی دلدلی ہے۔ تو ڈیلٹائی میدان جو ہے یہ اس کے درمیان کچے کے علاقے بھی ہیں، بڑے زرخیز علاقے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ
ریگستانی علاقے ہیں اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں پاکستان کے طبی خدوخال، جس میں ہم نے جیسے آپ کو پہلے پڑھایا گیا شمال مشرقی علاقے، شمال مغربی پہاڑی علاقے، سطوح مرتفع پٹھوار کوستان نمک بتائی، سطوح مرتفع بلوچستان، پھر میدانی علاقے جس میں جو ہے ہم نے آپ کو بتائے کہ یہ جو انڈس میدان، ٹرانس سندھ کا بلائی میدان، سندھ کا زیری میدان، ڈلٹائی ابھی بات ہوئی۔ اگلا جو سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس، وہ ہے ریگستانی یا ڈیزرٹ ایریاز، سینڈی ڈیزرٹس۔ سینڈی ڈیزرٹس جو ایریا ہے تو پاکستان کے جو ہے بیسیکلی جیسے سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 4 صحرا جو ہے، تھل کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے، نارا و تھرپارکر کا ریگستان ہے، چاغی اور خیران کا ریگستان ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتانے ریگستانی علاقوں بتانے سے پہلے آپ کو ریگستان کی جو ڈیفینیشن اسٹوڈنٹس بنتی ہے وہ یہ ہے، وہ علاقہ جہاں سالانہ بارش کی مقدار جو ہے وہ 2.5 ملی میٹر سے کم ہو، اس کو ہم ریگستان کا نام دیتے ہیں، صحرا کا نام دیتے ہیں۔ 2.5 ملی میٹر سے کم ہو اس کو ہم صحرا کا یا ریگستان کا نام دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہے 4 صحرائی علاقے ہیں یا ریگستانی علاقے ہیں۔ حالانکہ اگرچہ پاکستان میدانوں کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہ علاقے جو ہے ریگستان، ان کی سطح ریت کے ٹیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور ان بے آب و گیا علاقوں کو ریگستان کہتے ہیں۔ یہ صوبہ پنجاب کے شمال مغرب اور جنوب مشرق، پنجاب کی اگر بات کریں 2 اس میں جو ہیں تھل اور چولستان، یہ پنجاب میں آتے ہیں ریگستانی صحرائی علاقے۔ یہ پنجاب کے شمال مغرب اور جنوب مشرق، جبکہ صوبہ سندھ کے جنوب مشرق اور مشرق میں نارا و تھر پارکر، اور بلوچستان میں چاغی اور خاران کا ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ مغربی سرحدی بلوچستان کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو تھل کا جو اسٹوڈنٹس جو صحرائی علاقہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی دریائے سندھ اور دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال میں اسٹوڈنٹ کوستان نمک ہے، اس کے شمال میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوستان نمک ہے۔ یہ ریگستان دریائے سندھ کے لائے ہوئے دریائی مواد سے وجود میں آیا۔ یہ صوبہ پنجاب میں پایا جاتا ہے تھل کا ریگستان، اور ریگستان کی سطح ریت کے ٹیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور ہوا کے عمل سے یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور تھل کا ریگستان میاں والی جو پنجاب کے جو ایریاز ہیں، خوشاب، لیا، بھکر، مظفر گڑھ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ مظفر گڑھ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تھل کے ریگستان کا 95 بلکہ فیصد رقبہ ریت کی 150 میٹر سے زائد دبیز تہ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی سطح کئی میٹر لمبے اور 5 تا 10 میٹر بلند ٹیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تھل کے ریگستان کے جو کچھ علاقے ہیں ان کو دریائے سندھ سے نہر نکال کر آباد کر لیا گیا ہے۔
جبکہ 75% ایریا اب بھی بنجر اور غیر آباد ہے، جس پر کئی برانی علاقے کی برانی کا کاشتکاری چاول کی فصل کی جاتی ہے، چاول کی فصل سے کی جاتی ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور خاردار جھاڑیاں اس علاقے کی قدرتی نباتات ہے۔ اسٹوڈنٹ، جس ایریا میں جو ہے بارش کم ہو وہاں پہ جو ہے جھاڑیاں یا کانٹے دار جو ہے درخت تو ناممکن ہے، وہ جھاڑیاں جو اگتی ہیں۔ تو یہ جتنے ریگستان ہیں، چاہے پاکستان کے ہیں چاہے دوسرے ممالک کے ہیں، وہاں بارش کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھاس اور کانٹے دار جو جھاڑیاں جو ہے وہی ان کی قدرتی نباتات ہوتی ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ ہے کہ چولستان کا جو ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان جو ہے یہ صوبہ پنجاب کے جنوب مشرق میں رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر اضلاع کے مشرقی سرحدی علاقوں پہ مشتمل ہے۔ اس سرا کو دریائے گھاگرا کا پرانی خشک گزرگاہ پنجاب کے آپاش میدانوں سے علیحدہ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دریائے گھاگرا یہ بھی ایک دریا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو چولستان کے صحرا کی سطحی مٹی جو ہے 3 مختلف قسم کے معدنی اجزاء سے وجود میں آئی، اور یہ جو ہے مغربی ساحلی علاقے سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے جمع ہوئی۔ وسطی چولستان کا علاقہ مشرقی دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے وجود میں آیا۔ یہ جو جہلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے، بیاس ہے۔ اب چولستان کی سطح ریت کے مختلف شکل کے ٹیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، تو یہ ہوا جب چلتی ہے اس کی وجہ سے یہ جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں نباتات جو ہے وہ ناپید ہے، کیونکہ 2.50 ملی میٹر بارش، جو اتنی کم بارش ہے، اسی تو ہم صحرا کہتے ہیں۔ دریا گھاگرا کی گزرگاہ کا علاقہ روئی کا علاقہ کہلاتا ہے، جبکہ دریا ہاکرا کی گزرگاہ کا علاقہ چکنی مٹی کی سطح وجہ سے منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ چولستان اسٹوڈنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ترکش لینگویج کا ایک ورڈ ہے۔ ترکش جو لینگویج ہے اس میں چولستان صحرا کو کہتے ہیں۔ یہ 2500 مربع میل کلومیٹر کا جو ایریا ہے چولستان کا جو ہے، یہ صحرا نہیں تھا، ہمیشہ سے صحرا قدیم دور میں دریائے ساراوتی اس زرخیز علاقے سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں جا ملتا تھا۔ اس کا ثبوت اس صحرا کی سطح پر 400 قدیم فورٹ ہیں، قلعے ہیں، جو سندھ کی قدیم تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ دریا ساراوتی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے خشک ہو گیا اور اس کے سرسبز کھیت خشک سالی کا شکار ہو گئے۔ آج بھی یہاں آباد جو خانہ بدوش خاندان ہیں وہ عمر رفتہ کی یادگار ہے۔ یہ اس کا جواب تو کوئی جیولوجسٹ ہی دے سکتا ہے یا کوئی جغرافیہ دان، کہ یہاں پہ جو دریا بہتے تھے، دریائے گھاگرا، ہاکرا، ساراوتی، بالخصوص جو کہ چولستان
کے ایریا میں جو بہتا تھا دریا سندھ کے ساتھ ملتا تھا، یہ کیوں خشک ہو گئے؟ بہرحال یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بعض دریا جو ہے وہ ختم ہو گئے. ہم نے پڑھا دریائے حب، جو دریائے ہم نے پڑھا لیاری، جو لیاری ندی میں تبدیل ہو کے رہ گیا. ہم نے شمال مغربی جب پہاڑی علاقے پڑھے تو اس میں پھر ہم نے وہ پڑھا سواں، دریائے سواں تھا. تو یہ سارے بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آتی تبدیلیاں اور جیولوجی فیکٹر جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تیسرا جو صحرا وہ ہے نارا اور تھرپارکر کا ریگستان. نارا اور تھرپارکر یا تھر کا ریگستان برصغیر کے اہم صحرائے تھر کا حصہ ہے. آپ کو اسٹوڈنٹ بتاتا چلا جاؤں، یہ تھل اور جو چولستان کا علاقہ ہے اس میں جو علاقے پائے جاتے ہیں اس میں جو یہ جو علاقے ہیں چولستان کے رحیم یار خان باول نگر اضلاع، ایک تو یہاں پہ جو ہے جو فصلیں ہیں جو کپاس وغیرہ کی اچھی فصل ہوتی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ لائف سٹاک جو ہے، چاہے تھل کا ریگستان ہے میاں والی خوشاب لیا پکھر مظفر گڑھ، یہاں پہ لائف سٹاک جو ہے بھیڑ بکریوں کی بڑی ایک بڑی وسیع فیلڈ ہے یہ ایریاز، تھل اور چولستان کا ریگستان. تو یہاں پہ بڑی پالی جاتی ہیں. صحرا میں ویسے بھی گھاس پھوس سے ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ وہ بڑی زیادہ تعداد میں پالی جاتی ہیں. تو تیسرا جو ریگستان ہے وہ نارا اور تھرپارکر کا ریگستان. یہ نارا اور تھرپارکر کا جو ریگستان ہے اسٹوڈنٹس برصغیر کے اہم صحرا تھار کا حصہ ہے. یہ ریگستان صوبہ سندھ کے مشرق اور جنوب مشرق میں پھیلا ہوا ہے. نارا اور تھرپارکر کا ریگستان، اس میں تھرپارکر اٹ سیلف، میرپور خاص، یہ سارے سندھ کے علاقے، صوبہ سندھ کے سانگڑ، خیرپور، سکھر اور کوٹکی، یہ اضلاع ہیں. اس میں اس صحرا کی سطح ریت اور ریت کے ٹیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے. یہ 150 میٹر تک بلند ہے. صحرا کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں جو ہوا کی شدت کی وجہ سے ٹیلوں کی ساخت مختلف ہے. جنوب میں ہوا کی شدت کے باعث طول کے لحاظ سے ٹیلے عام ملیں گی آپ کو، جبکہ شمال میں عرض کے لحاظ سے یعنی کچھ بلند ہوں گے کچھ چوڑے ہوں گے. اس علاقے میں بھی بارش جو ہے جو صحرا ریگستان کا خاصہ ہوتا ہے انتہائی کم ہے اور غیر یقینی ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح انتہائی گہری ہے. 2.50 ملی میٹر جس جگہ بارش ہو وہاں پانی کی جو ہے سطح وہ گہری ہونی ہے. قدرتی نباتات صرف جھاڑیاں اور معمولی گھاس پھونس ہے. جو اس صحرا کے جنوب مشرق میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو 20 کلومیٹر لمبائی تک پھیلا ہوا ہے. اس کو ہم کرن جار ہلز کہتے ہیں جو 300 میٹر بلند ہے. چوتھا اسٹوڈنٹس ہمارا جو ریگستان کا وہ ہے چاغی اور خاران کا ریگستان. اسٹوڈنٹ یہ ہم پاکستان کے جو ہے طبی خدوخال ہے ان میں یہ ہمارا جو آخری ٹاپک چل رہا ہے. تو ہم نے پہاڑی علاقے پڑھے، شمال مشرقی پہاڑی، شمال مغربی، پھر سطوح مرتفع، پھر میدان پڑھے دریا سندھ کے. ابھی ہم صحرا پڑھ رہے ہیں جو اس کے کا آخری ٹاپک ہے. تو چاغی اور خاران کا جو صحرا ہے یہ راس کو اور سیحان کی پہاڑیوں کے درمیان
خرشگان اور پاڈاگ روڈ کا سرا راسکو اور چاگی کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ مغرب کی طرف یہ سرا پھیلتا جاتا ہے۔ اس سرائی علاقے میں پتھروں پر مشتمل پنکھا نما پہاڑی دامنی میدان بالآخر صحراؤں میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ صحرا کی سطح پر پتھروں کے ڈھیر نظر آتے ہیں جو کبھی کبھار جب شدید بارشیں کے باعث پہاڑی ڈھلوان سے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان صحرائی علاقوں کو مقامی لوگ دشت کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان صحراؤں میں گرمیوں میں ہوائیں جو ہے مشرق شمال مشرق، جبکہ سردیوں میں مغرب جنوب مغرب سے آتی ہیں۔ چاگی خاران کا جو علاقہ ہے، یہ جو صحرا چاگی اور خاران کا مونسون کے علاقے سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مونسون جو پاکستان میں جون سے لے کے اگست تک ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور جس کی شدت جنوب کی طرف جاتے جاتے کم ہوتی جاتی ہے، تو بلوچستان میں مزید کم ہو جاتی ہے، اور چاگی اور خاران کا جو علاقہ ہے یہاں گرمیوں میں بارش بالکل نہیں ہوتی۔ البتہ سردیوں میں جو معمولی بارش ہوتی ہے وہ بھی یہ جو مغربی گرد باد کا سسٹم ہوتا ہے، جو سردیوں میں باہرہ روم سے اٹھنے والی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ جو بادل لاتی ہیں، تو وہ بلوچستان میں اس وقت بھی کم دباؤ جو ہے ہوا کا وہ بلوچستان میں جو ہے داخل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ وہاں پہ بارش سٹارٹ ہو چکی ہوگی۔ تو وہاں بارش جو ہے وہ چاغی اور خاران کے ریگستانی علاقے میں بھی جو ہے یہ سردیوں میں ہی ہوتی ہے، اور یہ جو مغربی گرد باد ہے ان کی وجہ سے یہی معمولی جو بارش برساتی ہے۔ بارش کی جو سالانہ اگر اوس دیکھیں تو صرف وہ 2 سے 5 انچ پہ مشتمل ہے۔ یہ علاقہ اندرونی طاس پر مشتمل ہے، یعنی جو یہاں کے ندی نالوں میں پانی آتا ہے یا ان کے جو اس سلسلے کے جو پہاڑ ہیں ان سے جو پانی دریا کی شکل اختیار کرتا ہے وہ اس کے اندر ہی ہیں، وہ کہیں باہر سے طاس جو ہے ان کا باہر نہیں ہے۔ اکثر دریا موسمی ہے، یعنی موسم کے حساب سے ان میں پانی آتا ہے۔ صرف دریائے کیسر اور دریائے مشغیل یہ سرائے خاران کے اہم دریا ہیں۔ خاران کے دریائے کیسر اور مشغیل اہم دریا ہیں، جبکہ چاغی سرائے چاغی میں یہ چاغی کے ریگستانی ایریا میں صرف دریائے کیسر ہی بہتا ہے۔ تو چاغی اور خاران کا ریگستان بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے 4 ریگستان پڑھے ہیں، ان میں پہلے جو تھل کا ریگستان ہے اور چولستان کا ریگستان ہے، تو یہ تو پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ایریا میں نے بتا دیے، تو اس میں بھی معمولی نباتات، اور سرائی علاقوں میں جو آپ جانتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نباتات جو ہے وہ معمولی جھاڑیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہمارا یہ پاکستان کے طبعی خد و خال جو ہے یہ تو ہمارے مکمل ہو چکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ نئے چیپٹر جو ہے کلائمیٹ آف پاکستان یا پاکستان کی آب و ہوا اس سے سٹارٹ ہوگا۔ ٹل دین جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔